السلام علیکم سامی گوجری مجلس میں پروگرام میزان کے نال ہوں تھاروں میزبان شبیر احمد اس امید کے نال کہ مارا سارا سامی خیر و عافیت کے نال زندگی گزار رہی ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیتی ہوئی زندگی مال تھوڑو ہے یا گھٹ ہے، تندرستی اور اس سارا کچھ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے نال سامعین اکرام اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ سامعین اکرام پچھلا کئی مہینہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ مارا دے اتنا ناراض ہے کہ بعض علاقوں کے بچ بارش کو قطروں تک نہیں ہوئے۔ تو اس ناراضگی کی وجہ کی ہے کہ ہم دنیا کا ہوگے رہ گیا اور آخرت نہ بھول گیا ہے، مالک حقیقی نہ ہم بھول چکے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ مارا دے بے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، تو ہم نہ اس نہ راضی کرن کے واسطے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور اپنا گناہ کی مغفرت کے واسطے، بخشش کے واسطے رو کے دعا منگنی چاہیے۔ سامعین اکرام اس وقت ہم دیکھ رہا ہے حق اور انصاف ناپید ہے، ہر ایک انسان دوجا کے در پہ ہے، دوجا کی سامعین اکرام اپنا معمولی فائدہ کے واسطے دوجا دے بہت بڑا نقصان کراؤن کے واسطے تیار ہے۔ یعنی کہ پرانا لوکاں کا کھان ہے، کہنا ہے کہ اپنی ایک بوٹی ایک ٹکا کی خاطر دوجا دے گاں یا دانت زبا کراؤن کا چکر کے بچ۔ تو ہم نہ جس طرح ہم اپنا بارہ میں سوچاں، اسی طرح دوجا انسان کا بارہ میں بھی سوچنا چاہیے، اس کا حوالہ دے خیر خواہی دل میں رکھنی چاہیے، اور اس کا نقصان کے اوپر کدے بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، اس نہ ہر حوالہ دے آرام پہنچاؤن کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرف سے یہی حکم ہے۔ تو سامعین اکرام ہم اگر دیکھاں تو باقی لوگ جڑا دین اسلام کے نہ تعلق نہیں رکھتا ان دے ہم نہ کوئی گلو شکوہ نہیں ہے، ہم نہ صرف اپنا لوگوں دی گلو شکوہ ہے جڑا دین اسلام کو نہ ملے اور دین اسلام کے اوپر ایک کاری ضرب میں بنے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام وہ منافق لوگ جنہاں نے شروع دن دے مسلمانوں نے نقصان پہنچایا، اور یہ مسلمانوں کا روپ کے بچ اپنا مفاد پرست ایجنڈا نہ اگے بداؤن کے واسطے کوشش کریں، لیکن اس طرح کا لوگوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کدے بھی کامیاب نہیں کرتا۔ تو سامعین اکرام ہم گل کر رہی ہو تو حق اور انصاف کو بول بالو کرن کے واسطے ایک انسان نہ ننگی تلوار کی طرح ہونا چاہیے، اور حق اور باطل کو فرق کرنا چاہیے کہ جو حق ہے اور جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس وقت یہ چیز گڑبڑ ہو گئی ہیں، اور لوگوں نے دنیا داری نے اتنی اہمیت چاہ دیتی ہے کہ آخرت دور ہو رہی ہے، جد کہ دور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت انسان نہ اس طرف توجہ دوڑے کہ انسان تیرے سامنے ایک دوجا انسان کی میت چاہ گئے تو اپنا کندھا کے اوپر ترے اور اس نہ قبر کے بچ لا گیا ہے، کل وہ بھی تیرے ہی طرح تھا، تو آج تو اس نے دفنا گیا، کل تیری واری بھی آنی۔ تو اس چیز نہ جڑا انسان یاد رکھے گو، مرن نہ جڑا انسان یاد رکھے گو تو وہ کدے بھی ظالم نہیں بن سکتا۔ سامعین اکرام وہ اس چیز نہ فراموش نہیں کر سکتا، وہ بھلا نہیں سکتا، وہ دوجاں کے واسطے بہتری سوچے گو، انہوں نے نقصان پہنچاؤن اور انہوں نے کسی نہ کسی طریقہ سے ڈیریل کرن کی کوشش نہیں کر سکو۔ تو سامعین اکرام جس طرح کہ تم نے پتہ ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر رہنے والا لوگ پچھلا تقریباً 78 سالوں نے بھارتی ظلم نہ سہ رہی ہے، اور بھارت کو ظلم دن بہ دن بد تو جا رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا لوگ اپنا حق کے واسطے جس طرح ثابت قدمی کے نام ڈٹیا ہوا ہے، اس گل کی باندھی مثال ہے یا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا لوگ انشاءاللہ ضرور اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہیں۔ ہوں تم دیکھو کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کا لوگوں نے اپنی حقیقت تے دور رکھنے کے واسطے اسلامی تاریخ نہ بھی مسخ کر رہی ہو، اور اس کے نال کشمیریوں کی شناخت نہ بھی ختم کر رہی ہو، اور اس کے علاوہ سامعین اکرام اسلامی لٹریچراں کے اوپر بھی پابندی لائی جا رہی۔ کس طرف جا رہی ہو بھارت، اور مسلمانوں نے کیا پیغام دے رہی ہو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر؟ تو یہ اقدامات بھارت کا مسلمانوں نے کسی بھی صورت میں قبول نہیں۔ سامعین اکرام کل مزید بھی کراں گا، ایک ترانو پیش خدمت ہے، اس کے بعد میں باقی گل وہیں۔